بیٹوں کی کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ کدھر سے پیسہ آیا. وہ آدمی جو کنوکٹڈ ہے, سپریم کورٹ نے کنوکٹ کیا, وہ فیصلہ کرے گا کہ آرمی چیف کون بنے گا, یا آصف زرداری فیصلہ کرے گا جس کے اوپر کرپشن کی کتابیں ہیں اس وقت جب بھی. اور انفارچونیٹلی ان کو بچایا گیا ہے, جو بھی وجہ ہے ان کو بچایا گیا, نہیں تو یہ کوئی بھی مہذب معاشرے میں ابھی تک جیل میں ہوتے. اب یہ دو آدمی مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ کیا یہ قوم اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں اتنے امپورٹنٹ عہدے کے اوپر, کدھر رہ گئی ہماری اس ملک کی اخلاقیات؟ ہم بنانا ریپبلک اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ جب ہمارے میں اچھے اور برے کی تمیز ہی ختم, ہم نے ان کو ایکسیپٹیبل بنا دیا. یہاں سے جا رہے ہیں وزیر, کیبنٹ میٹنگ کر رہے ہیں ایک مفرور کے ساتھ, تو چوری میں بری چیز کیا ہے؟ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو جیل کھول دیں. یہ غریب لوگوں کو کیوں جیلوں میں ڈالا ہوا ہے؟ کیوں ان کی صرف جرم یہ ہے کہ وہ چھوٹے چور ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز پہ آج سے 1500 سال پہلے کہا تھا کہ قومیں تمہارے سے پہلے قومیں تباہ ہو گئیں جو بڑے چور کو پکڑتے نہیں ہیں اور چھوٹے چور کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. سو یہ ہمارا نمبر 2 چیزیں, رول آف لا یہ وہ وائلیٹ کرتا ہے کہ ایک آدمی صرف وہ طاقتور ہے تو ہی ابو لا, این آر او مینز ابو لا. ان کے سارے کرپشن کے کیسز ختم ہو رہے ہیں. باری باری انہوں نے جو نیب کی امینڈمنٹ کی ہے, ایف آئی اے کے 16 ارب روپے کے کیسز شہباز شریف فیملی وہ ختم کر رہے ہیں. نیب کے اندر ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں. ملک مہنگائی میں ڈوب رہا ہے. ملک کی جو انرجی ہے اس کو دیکھیں, یہ ہماری گورنمنٹ کے اندر جو مسئلے سب سے زیادہ جو ہیڈ ایکس تھی, اس میں یہ جو پاور سیکٹر ہے یہ سب سے بڑا ہیڈ ایک تھا. اب یہ کیا اس کا پرابلم ہے؟ کیا اس کا پرابلم یہ ہے کہ ان پچھلی گورنمنٹس نے ہمارے سے پہلے انہوں نے کانٹریکٹ سائن کر دیے ہیں بجلی کے. وہ کانٹریکٹ سائن کر دیے ہیں کیپیسٹی پیمنٹس کے, جو ہم بجلی خریدیں یا نہ خریدیں ہمیں پے کرنا پڑتا ہے. تو جب ہم گورنمنٹ میں آئے تھے تب مجھے غالباً کوئی میرے خیال میں 450 ارب روپیہ کیپیسٹی پیمنٹس تھی. انہوں نے جو نئے کانٹریکٹ سائن کیے تھے وہ آہستہ آہستہ جب وہ بجلی پروڈیوس کرنے شروع کریں گے اور کر رہے ہیں اب, تو اگلے سال 2023 کے اندر 1450 ارب روپیہ ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس دینی پڑیں گی. سو آپ بجلی استعمال کریں یا نہ کریں آپ کو ان کو پیسے دینے پڑیں گے. اور انہوں نے جو بجلی گھر بنا دیے ہیں یا جو پاور جنریشن بنا دیا ہے وہ ہماری ڈیمانڈ سے زیادہ بنا دی ہے. اور سیکنڈلی انہوں نے کیا کیا ہے وہ ہے امپورٹڈ فیول کے اوپر. اب ہوا کیا ہے, آج پاکستان کے پاس لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ لوڈ شیڈنگ اس لیے ہے کہ ہم نے جو ہمارے بجلی گھر ہیں اگر ہم امپورٹ کرتے ہیں فیول تو ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. وہ ان کی قیمتیں, کوئلہ اوپر چلا گیا, گیس اوپر چلے گئی انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر, تیل اوپر, ہمارے زمانے میں تو بہت اوپر تھا تو پھر نیچے آ گیا. تو ہمارے پاس فورن ایکسچینج ہی نہیں ہے وہ فیول امپورٹ کرنے کے لیے, کیونکہ انہوں نے بجلی کے یہ پانی کے اوپر نہیں بنائی. اور یہ جو سولر کی بات کر رہے ہیں, جو سولر سولر کے اندر بھی ایشوز ہیں. سو ہمارا پرابلم کیا آ رہا ہے, ہم بالکل رینیوبلز, اب سولر کی قیمت نیچے آتی جا رہی ہے, وہ اس کا پر یونٹ کاسٹ نیچے ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم نے تو ان سے کانٹریکٹ سائن کر لیے ہیں, ہم بجلی لے یا نہ لے ہمیں ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں. اب کے پی کے اندر انہوں نے ہائیڈرو الیکٹریسٹی انہوں نے اپنے بنائے ہوئے ہیں اسٹیشنز, وہ آن لائن نہیں آ رہے کیونکہ ان کی سستی بجلی ہے اور لوگ وہ لے لیں گے تو یہ جو کیپیسٹی پیمنٹس کا کیا بنے گا. سو ہم یہاں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں, پرانے کانٹریکٹس پہ ہم پھنسے ہوئے ہیں. کانٹریکٹس انہوں نے سائن کیے, امپورٹڈ فیول پہ انہوں نے سائن کیے, بجلی لے یا نہ لے ہم نے پیسے دینے ہیں, اور جو بجلی پروڈیوس کر دی ہے وہ زیادہ ہو گئی, ہماری کنزمپشن سے زیادہ وہ بجلی ہے. ہم یہاں پھنسے ہوئے ہیں. ہم یہ مہنگی بجلی ہمارے گلے پہ ایک بہت بڑا ایک وہ توق پڑا ہوا ہے. اور اس کا جو دوسرا پرابلم کیا یہ ہے کہ وہ ہماری جو سرکولر ڈیٹ ہے, اب وہ سرکولر ڈیٹ اتارنے کے لیے انہوں نے اب بجلی کی قیمت کہاں پہنچا دی ہے. مجھے اب کیا خوف ہے,
جدھر انہوں نے بجلی پہنچا دی ہے, بجلی کی قیمت, ایک اس سے تھیفٹ بڑھے گی کیونکہ لوگ افورڈ نہیں کر سکیں گے, لوگوں نے چوری کرنی ہے. اب پہلے بھی ہماری چوری کافی تھی. اب دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جب کئی ہمارے ڈسکوز ہیں, وہ ان کی لائن لاسز اتنی زیادہ ہیں, وہ سارے جو افیشینٹ ہیں ان کو سبسیڈائز کرنا پڑتا ہے. کئی بڑی ہیوی لائن لاسز ہیں. تو یہ جو سارا سسٹم ہے یہ بہت بڑے کرائسس کے اندر ہے. اور اگر کرائسس صرف اس لیے ہے کہ انہوں نے جس طرح کے کانٹریکٹ سائن کیے ہیں, یہ ہمارے لیے کانٹریکٹ سب سے بڑا اس وقت عذاب بنا ہوا ہے. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ آگے 2023 کے بعد آسانیاں پیدا ہوں گی, جب یہ کانٹریکٹس, کئی پرانے کانٹریکٹس ریٹائر ہو جائیں گے, تب ہم پھر اور سستی بجلی پہ جا سکتے ہیں. لیکن ابھی ہم پھنسے ہوئے پرانے کانٹریکٹس میں. ہاں سر, میں آپ کو یاد کراتے جاؤں کہ آپ کی حکومت میں 1994 اور 2002 کی جو آئی پی پیز تھے اس کے کانٹریکٹ ری نیگوشیٹ ہوئے تھے ریکوڈک کے ساتھ. اچھا, ہمارے ساتھ اطہر کاظمی بھی ہیں, تو میں اطہر کاظمی کو انوائٹ کروں گا کہ آپ سے جو ہے کچھ سوال کر لیں. بہت شکریہ مزمل بھائی, تھینک یو. خان صاحب, میرے آپ سے دو کوشچن ہیں. ایک کوشچن اکانومی کے حوالے سے اور ایک موجودہ سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہے. جو سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ نے آج ہی ایک ٹویٹ کی جس میں آپ نے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کو بھی کوٹ کیا, اور آرمی چیف کی تعیناتی کے حوالے سے جو شہباز شریف صاحب نے جا کے مشاورت کی ہے نواز شریف صاحب کے حوالے سے آپ نے اس کا حوالہ دیا. تو اب اس کے اوپر کیا آپ کوئی قانونی کارروائی یا عدالت سے رجوع کرنے کا خیال رکھتے ہیں, یا پھر صرف اس کو اسی حد تک آپ نے جو ہائی لائٹ کرنا تھا ہائی لائٹ کر دیا؟ دوسری چیز جو اکانومی کے حوالے سے, خان صاحب, موجودہ حکومت پرائم منسٹر صاحب نے فرمایا تھا کہ آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر ہم چھینک بھی نہیں لے سکتے. اب اگر آپ انتخابات جیت بھی جاتے ہیں اور آ کے آپ حکومت بنا لیتے ہیں اور اس وقت آ کے آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ اب تو ہم ان کی مرضی کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتے, تو پھر پاکستانیوں کو کیا ملے گا؟ کیا آپ ان سے کوئی ری نیگوشیٹ کریں گے, یا پھر آپ بھی اسی طرح موجودہ پرائم منسٹر کی طرح کوئی اسی طرح کی بات ہمیں بتائیں گے؟ دیکھیں اطہر, پہلی چیز تو میں پہلے بھی اس کا جواب دے بیٹھا تھا کہ یہ ہر طرح غلط ہے کہ ایک مفرور, ایک سزا یافتہ, ایک جھوٹا آدمی جو کہ جھوٹ بول کر ملک سے باہر بھاگا ہے, ایک کانویکٹ, اور اس کے علاوہ جس کے اربوں روپیہ باہر پڑا ہوا ہے ملک سے, اربوں روپیہ نہیں, میں سمجھتا ہوں ڈالرز اس کے باہر پڑے ہوئے ہیں, ملینز آف ڈالرز کی پراپرٹیز میں یہ اور اس کے بچے رہتے ہیں, اور کوئی نہیں بتا سکتا کہ پیسہ کدھر سے آئے, کیونکہ چوری کر کے پاکستان کا پیسہ تھا. اب اس آدمی سے اتنا بڑا فیصلہ پاکستان کی سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ یہ آدمی اگر کرے گا, یہ مورلی بھی غلط ہے اور میرے خیال میں لیگلی بھی یہ غلط ہے. اور اس کے اوپر ہم نے آج اپنے وکیلوں سے مشاورت کی ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر آگے پروسیڈ کریں گے, لیکن دیکھ رہے ہیں کہ اس کے کس طرح ہم لیگلی اس کے اوپر کیس کر سکتے ہیں. جو آپ نے دوسری بات بتائی آئی ایم ایف کی, دیکھیں یہ گورنمنٹ آئی ایم ایف میں صرف 5 مہینے رہی ہے. اسی آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری گورنمنٹ 2.5 سال تھی, یہی آئی ایم ایف تھا, ہم 2.5 سال تھے, یہ ہیں 5 مہینے. ان کا ہے کرائسس ابھی یہ فلڈز کا, ہمارا کرائسس آیا تھا کووڈ کا جو انٹرنیشنل کرائسس تھا. تو ہم نے اس کے دوران آئی ایم ایف سے رہتے ہوئے اپنے ملک کو سنبھالا بھی. بینکرپٹ ملک چھوڑ کے گیا تھا, میں نے آپ سے پہلے آ کے بتایا کہ 20 ارب ڈالر کا خسارہ چھوڑ کے گئے, اور جو ہماری ایکسپورٹس تھی اور جو ریمیٹنسز ملا کے وہ 43 ارب ڈالر تھی. ہم چھوڑ کے گئے, ہمارا جب انہوں نے نو کانفرنس کی ٹیبل کی سازش کے تحت, تو ہم صرف 16 ارب ڈالر کا خسارہ چھوڑا ہمارا تھا اس وقت, اور 63 ارب ڈالر ہماری آمدنی تھی. 20 ارب ڈالر آمدنی بڑھا چکے تھے. تو ہم بھی آئی ایم ایف پروگرام میں تھے. آئی ایم ایف ہمیں بھی کہتا تھا قیمتیں بڑھاؤ, آئی ایم ایف ہمیں بھی کہتا تھا کہ جناب ریسٹرکشن لگاتا تھا ہر قسم کی ہمارے اوپر کہ انٹرسٹ ریٹ بڑھاؤ, اور وہ جو ان کی لیکن ہم اپنے لوگوں کے لیے سٹینڈ لیتے تھے. اسی دور میں ہم نے سب سے بڑا پاکستان کی تاریخ سے سب سے بڑا سوشل پروٹیکشن پروگرام کیا. ہم نے اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کیا.
स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के एहसास प्रोग्राम पाकिस्तान उसकी तारीफ की और पाकिस्तान को वेलफेयर स्टेट की तरफ लेके जा रहा था। तो आईएमएफ के प्रोग्राम में हमने लोगों को भी प्रोटेक्ट किया। आईएमएफ के प्रोग्राम में सारे बरसगीर में सबसे ज्यादा रोजगार दिया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा आफ्टर कोविड हमारा रोजगार था। उसी प्रोग्राम में 6% ग्रोथ रेट हमने की। उसी प्रोग्राम के अंदर हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ी 11% लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, और हमारी 4 क्रॉप्स के ऊपर रिकॉर्ड पैदावार हुई, 4 मेन हमारी जो फसलें थी। तो मुझे नहीं समझ आई कि ये कौन सी क़यामत आ गई कि इनके 4 महीने के अंदर सारा कुछ ही नीचे चला गया और कह रहे आईएमएफ कीमतें आसमानों पे चली गई। कितनी महंगाई हुई है कि तेल की कीमत 150 रुपए से डीजल की 150 रुपए से 250 रुपए पे चली गई। इंटरनेशनली तो कम हो गई है तेल की कीमत, $103 हमारे दौर पे था, आज $93 है। तो कैसे 100 रुपए इन्होंने लीटर बढ़ा दिया। बिजली 16 रुपए यूनिट से 36 रुपए यूनिट पे कैसे पहुंच गई, यानी डबल सारा कुछ कैसे हो गया। और अभी इन्होंने गैस की कीमत 250% बढ़ानी है। तो मैं सवाल ये पूछता हूं कि महंगाई तो हो रही थी, इंपोर्टेड महंगाई तो थी। मैं बार बार जब कहता था कि आलमी महंगाई है तो ये सारे मुझे तनकीद करते थे। हम जब कहते थे कि आईएमएफ के हम रिस्ट्रिक्शंस में हैं तो ये हमें कहते थे आईएमएफ की गुलामी कर रहे हो। ये बताएंगे क्या कर रहे हैं आप। मुझे एक चीज बताएं कि इन्होंने अवाम के लिए की है। सारी चीजें इन्होंने की अपनी चोरी बचाने के लिए और मुल्क के ऊपर इन्होंने क्रश कर दिया लोगों को। खान साहब जो है अभी तक 5 महीनों में $6.5 अरब ज़र मुबादला के ज़खायर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कम हुए और 4 महीने में 7,500 अरब इन्होंने कर्जा लिया। अब मैं यहाँ पे जो है ताहिर आरिफ हबीब में एनालिस्ट हेड ऑफ रिसर्च है वहां के, ताहिर को इनवाइट करूंगा आपसे सवाल करें। ओवर टू यू ताहिर। ताहिर आपको आवाज आ रही है? अच्छा, हसनैन फ्रॉम मेटिस ग्लोबल, आप आ जाएं फिर। अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि आपने भी जिक्र किया कि आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट को तरजीह देंगे अगली दफा जब हुकूमत आएगी ताकि ये हम इस साइकिल से निकले। तो अगर आपके पास मेजॉरिटी आती है तो किस किस्म के कानून साजी आप सोच रहे हैं कि जिससे इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्शन भी दी जाए, चाहे वो लोकल हो या फॉरेन हो, ताकि हमारी कट किया क्वेश्चन, मुझे रिपीट कर सकता है कोई? मुझे समझ नहीं आई कि आवाज नहीं आ रही हसनैन आपकी। जहां तक मैं समझाऊं वो ये कह रहे हैं, मुजम्मिल जहां तक मैं ये समझाऊं वो ये कह रहे हैं कि आप किस तरह की प्रोटेक्शन देंगे इन्वेस्टर्स को। देखें, मैं जब मेरा ओवरसीज पाकिस्तानी से बहुत इंटरेक्शन है, अब से नहीं, क्रिकेट के ज़माने से मैं इंटरेक्ट करता रहा। फिर शौकत खानम के लिए उन्होंने मेरी बड़ी मदद की। शुरू में तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वजह से शौकत खानम बना भी और अभी भी कंट्रीब्यूट करते हैं चलाने पे। फिर तहरीक इंसाफ को जो फॉरेन फंडिंग कहते हैं, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मेरी मदद की। तो मेरा इनसे इंटरेक्शन बहुत है। मैं हमेशा इनका जो नंबर 1 प्रॉब्लम क्या रहा है, वो आदी हो जाते हैं उन सिस्टम्स के अंदर इन्वेस्ट करना जहां कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट है, वहां उनको प्रॉब्लम नहीं, रिश्वत नहीं देनी पड़ती उनको। तो जब वो उस सिस्टम के आदी हो जाते हैं, उनको बड़ा मुश्किल पड़ता है जब वो हमारे सिस्टम में आते हैं और हर जगह वो जिसको स्पीड मनी कहते हैं कि उनको हर जगह पैसे देने पड़ते हैं। फिर जो उससे भी बड़ा प्रॉब्लम है, वो जब लोकल पार्टनर लेते हैं वो फ्रॉड कर देता है। जब वो फ्रॉड करता है, अदालत में उनको फिर रिलीफ नहीं मिलती। वो ये सबसे बड़ी वजह ये है कि, और बड़े ज़बरदस्त एंटरप्रेन्योर्स हैं। आप ये सोचें ना कि जो पाकिस्तानी यहाँ से बाहर जाता है, अपनी बिजनेस शुरू करता है, वो तो किसी को नहीं जानता, वो तो कोई सिफारिश नहीं होती वहाँ, तो वो तो वहाँ कोई रिश्वत नहीं दे के बनता। वो मेहनत करके अपने पैर पे खड़ा होकर अपनी बिजनेसेस बनाता है। अब वो जब कामयाब हो जाता है, उनका बहुत दिल होता है कि अब मैं पाकिस्तान आके बिजनेस करूं। पाकिस्तान में सिर्फ फंस जाते हैं आके। और मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो करप्शन है ये सबसे बड़ी कैंसर है एक सोसाइटी की।
اگر آپ دنیا کے معاشرے دیکھ لیں تو جو سب سے کامیاب معاشرے ہیں ان میں سب سے زیادہ رول آف لا ہے. رول آف لا کا مطلب ہے کرپشن نہیں ہے. جو سب سے غریب معاشرے ہیں جدھر غربت زیادہ ہے وسائل کے باوجود, وہاں کیونکہ رول آف لا نہیں ہے وہاں کرپشن ہے. اور جب کرپشن ہوتی ہے انویسٹمنٹ نہیں آتی. سمپل چیز ہے. میں جب 26 سال پہلے پالیٹکس شروع ہی کی تھی انصاف کی تحریک, اور اگر ہم انصاف آ جاتا ہے کرپشن چلی جاتی ہے. جو پاکستان میں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ جو ہمارے مسئلے مسائل ہیں وہ سارے آ کے پھنس جاتے ہیں کیونکہ ہمارا رول آف لا نہیں ہے. جو طاقتور ہے وہ ہر غلط کام کر سکتا ہے, اس کو قانون نہیں پکڑتا. آپ کے سامنے ہے. 3 سال سے ہم کوشش کرتے رہے, جو 30 سال سے چوری کر رہے تھے ان کے پرانے کرپشن کے کیسز ہیں, ہم نہیں ان کو کنورٹ کروا سکے کیونکہ ان کی جڑیں ڈیپ ہیں. ان کو پروٹیکٹ کیا جا رہا تھا, وہ ہر جگہ سے کچھ نہ کچھ کر کے نکل جاتے تھے. اور جب آپ بڑے چوروں کو نہیں پکڑتے تو چھوٹے چوروں کو جیل میں پکڑنے سے کرپشن ختم نہیں ہوتی. ساری دنیا کا یہ ایک پرنسپل ہے کہ جب آپ, یہ نہیں کہ آپ سزا کتنی بری دیتے ہیں, یہ کہ سزا ہوتی ہے. جب ایک معاشرے میں چوری کے اوپر سزا ہوتی ہے تب چوری ختم ہوتی ہے. جب ایک معاشرے, اور یہ جو کہنا کہ جی گردنیں کاٹ دو تو اس سے چوری ختم ہو جاتی ہے, اس سے نہیں ہوتی. آپ غریبوں کی گردنیں کاٹ دیں, چھوٹے چوروں کی, کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن جب بڑے لوگ ایک معاشرے کے اندر بڑا پیسہ چوری کرتے ہیں, بڑے بڑے باہر محلات خرید لیتے ہیں, آف شور اکاؤنٹس کرتے, اور وہ معاشرہ ان کو نہیں پکڑتا, تو یہ میں آپ سب کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں مجھے بڑا کہا گیا کہ عمران صاحب آپ تو کمپرومائز نہیں کرتے. کسی نے کہا جی بڑا تکبر ہے عمران خان میں, ان کے اپوزیشن سے بات نہیں کرتا, یہ شہباز شریف سے ہاتھ نہیں ملاتا. یہ سب سے بڑی ٹریپ ہے اس ملک پہ. جب آپ کرپشن کو ایکسیپٹیبل کر دیتے ہیں آپ اپنے معاشرے کی قبر کھود دیتے ہیں. جس دن آپ کرپشن کو برا نہیں کہتے آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا معاشرہ مرنا شروع ہو جاتا ہے. مولانا رومی کی میں ہر وقت سینگ بتاتا ہوں. اسے کسی نے پوچھا جی قوم کیسے مرتی ہے, اس نے کہا اچھے برے کی تمیز ختم کرتی ہے قوم مر جاتی ہے. تو یہ جو آپ انویسٹمنٹ کی اور خوشحالی کی بات کر رہے ہیں, اگر ہم یہاں رول آف لا لے آئیں, ہمارے عدلیہ کے سسٹم پہ, ہماری انصاف کے سسٹم پہ, باقی دنیا کو چھوڑیں, صرف اوورسیز پاکستان کو کانفیڈنس آ جائے. 1 کروڑ پاکستانی باہر بیٹھے, 5 لاکھ 10 لاکھ 5 لاکھ سے 10 لاکھ اگر وہ پاکستانی یہاں انویسٹ کرنا شروع کر دیں, ہمیں کسی کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم اپنے قرضے بھی اتار لیں گے, ہمیں کوئی IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم لیکن وہ ایٹماسفیئر بنانا ہے جس میں انویسٹمنٹ آئے پاکستان میں. خان صاحب یہ جو ہے ایک آن لائن سوال آیا میرے پاس, اور سوال یہ آیا ہے کہ یہ حکومت کو آئے ہوئے 5 مہینے ہو گئے ہیں اور یہ فورن ٹرپس پہ فورن ٹرپس کیے جا رہے ہیں, اور ابھی تک ان کو کوئی کسی نہ فرینڈلی کنٹری نے پیسہ دیا ہے, اور جو ہے ٹیکس پیئر کا پیسہ بھی جو ہے یہ ملک میں رہتے نہیں ہے, خرچ کریں بے دردی سے. بھی شہباز شریف وغیرہ امریکہ میں ہیں. جب لاسٹ ٹائم آپ گئے تھے تو وہاں پاکستان ایمبیسی میں ٹھہرے تھے, اور اب وہاں پہ پتہ لگ رہا ہے کہ روزانہ رات کا 1 کروڑ 60 لاکھ روپے صرف ہوٹل کا صرف بل پے کر رہے ہیں یہ 5-6 لوگوں کا. تو آپ کے خیال میں یہ جو ٹیکس پیئر کا ایک طرف پیسہ ضائع کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ کے خیال میں یہ کیوں ناکام ہے, ان کو پیسے کیوں نہیں دے رہے؟ اور آپ مانگتے نہیں تھے, مجھے یاد ہے سعودی عرب آپ گئے تھے, وہاں انہوں نے $3 ارب ڈپازٹ کا اعلان کیا, 15 دن بعد پاکستان آ گئے. یہ چکر لگا رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں اتنے کمٹمنٹس آ گئے اور اب جو ہے وہ کوئی ہم گراؤنڈ پہ دیکھ نہیں رہے کہ ان کو کوئی رقم نہیں مل رہی. یہ ایک سوال تھا آپ سے. دیکھیں مزمل, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جناب ان کے پیر پکڑیں گے, ان کے گھٹنے گوڑے دبائیں گے باہر کے لوگوں کے, ہم وہ سیکرٹری جنرل کا بازو پکڑ لیں گے اور اس کے پتہ نہیں کوشش کریں گے, اس کا کوٹ پکڑ لیں گے تو جناب وہ خوش ہو کے ہمیں پیسے دے دیں گے, یا ہم کسی کے پیروں میں پڑ جائیں گے جا کے, یا ہم وہ ادھر ادھر بھاگے پھریں گے. اور دیکھیں ہم ریئلائز نہیں کرتے, یہاں قوم نہیں ریئلائز کرتی کہ جب میں ایز پرائم منسٹر کسی بھی دنیا کے پرائم منسٹر, ہیڈ آف اسٹیٹ یا ان کے وزیر سے ملتا تھا, پہلے مجھے فورن آفس پوری اس کی ڈیٹیلز بتاتا تھا کہ یہ آدمی کون ہے, اس کی
پڑھا کدھر ہے, اس کی کوالیفیکیشن ہے, اس نے نوکریاں کیا کی, اس کی بزنس کیا ہے, اس کا ماضی کیا ہے, ساری پہلے میرے پاس ڈیٹیل آتی تھی. اور یہ سمجھ جائیں کہ جو بھی دنیا میں یہ ملنے جاتے ہیں نا جس کو, اس کے پاس پہلے پوری ڈیٹیل ہوتی ہے ان کی. تو یہ سمجھے نا کہ آپ ان کے کوٹ پکڑ لیں گے یا اس کا بازو ایسے پکڑ لیں گے تو وہ آپ کو پیسے دے دے گا, یا آپ کہیں گے کہ وہ جو اس نے, وہ اتنا شرم کی بات ہے کہ وہ اس کے سیکرٹری جنرل کے سامنے وہ کھڑا ہو کے شہباز شریف کہتا کہ اگر ہم ہمیں پیسے دے دیں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے وزیر اور میرے یہ جتنے بھی آفیسر بیٹھے ہیں, ہم آپ کا پیسہ چوری نہیں کریں گے, یعنی ہم آپ کا پیسہ ٹھیک طرح لگائیں گے. کبھی اس طرح کی بات سنی ہے؟ کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ ایسی بات کرتا ہے؟ تو پیسے تب ملتے ہیں جب وہ لوگ سمجھتے ہیں, جس طرح ایک آپ چیریٹی کو نہیں پیسہ دیتے, چیریٹی کو وہ 14 ارب روپیہ 3 ٹیلیتھون میں لوگوں نے پلیج کیا ہے, 14 ارب روپیہ, یعنی 8 گھنٹے میں 14 ارب روپیہ لوگوں نے پلیج کیا. کیوں کیا ہے؟ جب ان کو کانفیڈنس ہوتا ہے کہ ہمارا پیسہ صحیح جگہ پہ جائے گا. اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے یہ, اور خاص طور پہ سندھ اور بلوچستان کے علاقوں میں. سندھ میں تو بہت تباہی مچی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ دنیا کو ہماری مدد کرنی چاہیے تھی. ساری دنیا کے میں آیا کہ کتنی تباہی مچی ہے, کتنے پیسے آئے ہیں, کیوں کوئی پیسے نہیں دے رہا؟ کیونکہ سب کو ان گورنمنٹ کا پتہ ہے, سب کو پتہ ہے ان کے پیسے باہر پڑے ہیں, ساروں کو پتہ ہے کہ نواز شریف اور شریف خاندان کے پیسے ان کے اوپر تو پڑا. جب بایو ڈیٹا دیتے ہوں گے تو بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا, ان کے اوپر کیا کیا, کیوں جیلوں میں گئے ہیں پیسے. زرداری کا نہیں ہے, سب کو پتا کیا. اب سندھ کی گورنمنٹ کا مطلب زرداری, کیا لوگوں کو نہیں پتا زرداری کی تاریخ؟ اس کو تو 10% کہتے تھے. کبھی باہر مضمون تو دیکھیں ان کے اوپر کیا لکھے ہوئے تھے. ایک جگہ زرداری کہیں گیا باہر ڈیلی میل میں, انہوں نے کہا کہ اسے ہاتھ مرا لانا, تمہاری انگلیاں ہی نہ یہ چوری کر لے. اس طرح کی چیزیں ان کے اوپر کون پیسے دے گا؟ اور دوسری چیز, کیا شرم نہیں ان کو آتی کہ اتنا بڑا ہے سانحہ سندھ میں, اور وہ بلاول کو 14 سال سے ان کی گورنمنٹ ہے سندھ میں, اتنی بڑی تباہی آئی ہے. اس نے وہاں نیو یارک میں جا کے کون سا مارکا مارنا تھا؟ وہاں کیا کرنا ہے اس نے نیو یارک جا کے؟ کون سی اس نے تقریر کر دینی تھی؟ اس کا کام تھا سندھ میں جا کے لوگوں کا حال تو پوچھے. وہ وہاں نکلتا نہیں ہے. سارے ان کے وزیروں کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں, 14 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو کم از کم وہ جو دریائے سندھ کی رائٹ بینک آؤٹ فال کینال جو پانی ڈرین کر کے لے کے جانی تھی, اگر وہ کام کر رہی ہوتی تو بہت تباہی سے بچ جاتے. کیونکہ پانی, جب یہ بارش کا پانی آیا تو اس کو کہیں سے نکلنا تھا, اس کے لیے راستے کس نے بنانے تھے؟ جو رائٹ بینک آؤٹ فال کینال ہے وہ جو فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی, ہمارے دور میں وابڈا نے 7 تک اپنی ذمہ داری کمپلیٹ کر لی تھی. 7 سے آگے سمندر تک انہوں نے لے کے جانا تھا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے, وہ لے کے نہیں گئے. تو وہ پانی نے تو تباہی مچانی ہے جب وہ نکلے گا نہیں. تو کیا ان کا کام نہیں کہ وہ برے حالات میں لوگ ہیں؟ کیا بلاول کو دیکھنا نہیں چاہیے کہ وہ لوگوں کے حالات کیا ہیں؟ وہ بیماریاں آنے والی ہیں, وہ پانی کھڑا ہوا ہے, وہ مچھر ہے, کھانا نہیں ہے, لوگ آئسولیٹڈ ہیں, ان کی چاول کی فصلیں یا پتہ نہیں کیا, ہمیں یہ بھی نہیں پتا کتنا ڈیمیج ہوا ہے. تو کم از کم اتنی تو آپ کو ہونا چاہیے تھا پرائم منسٹر کو اور فارن منسٹر کہ آپ کی ذمہ داری ہے. کون سی شہباز شریف نے وہاں جا کے تقریر کرنی ہے جو کہ زوم, میں نے 2 سال زوم کے اوپر تقریریں کی ہے UN میں نے تو یہاں بیٹھ کے کی ہیں کیونکہ کووڈ کے دوران. تو ابھی ساری دنیا کو پتہ پاکستان میں فلڈ آئے ہوئے ہیں, یہاں بیٹھ کے تقریریں کرنی تھی. اب فورن ایکسچینج ضائع کریں گے, کروڑ روپیہ فورن ایکسچینج میں ضائع کریں گے, اس سے پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا؟ آخری 2 لاسٹ کوسچنز. جی ہاں, ان دی انٹرسٹ آف ٹائم میں 2-3 کٹھے کوشچن لے رہا ہوں, آپ آنسر دے کے تاکہ کلوز کر دیں. میں انوائٹ کر رہا ہوں عمر کو بول ٹی وی سے. پہلے عمر جلدی سے آپ سوال کر لیں پلیز. آئی ایم فرام پرو پاکستانی. خان صاحب میرا سوال یہ کہ آپ نے بات کی کہ جو ریزروز تھے وہ جب سے گورنمنٹ چینج ہوئی ہے تو کافی زیادہ نیچے آ گئے, بٹ ریزروز اور اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بات کریں تو دونوں چیزیں جنوری میں آبویس تھی کہ یہ ایشوز آگے جا کے آئیں گے. بٹ ارسپیکٹو آف دیٹ اگر ہم بات کریں کہ جو رائٹ کے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے کنٹری کو فلرش کرنے کے لیے, بٹ ادر دین ریلائنگ آن جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں,
PTI کے پاس کیا ایسا پلان ہے یا کیا اسٹرکچرل چینجز آپ کے مائنڈ میں ایک یا دو جو کہ اگر آپ کی گورنمنٹ آتی ہے آفٹر الیکشنز اف یو ون جو کہ آپ لوگ کریں گے ادر دین ریلائنگ آن اوورسیز پاکستانیز؟ تھینک یو. دیکھیے چلے پہلے دوسرا بھی سوال پوچھ لیں تاکہ میں اکٹھا ہی جواب دے دوں دونوں کا. خان صاحب بول ٹی وی سے آگے جی خان صاحب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ یہ الزام لگاتی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے اسٹیٹ بینک اٹانومی بل جو ہے وہ منظور کروایا جس کی وجہ سے آج ڈالر جو ہے وہ فری فلوٹ ہو گیا ہے اور اس پہ کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. تو کیا آنے والی جو حکومت ہے آپ کی جس میں آپ اگر حکومت میں آئے تو کیا وہ ایک اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کا بل جو ہے وہ اس کو آپ ریوائز کریں گے؟ اور دوسرا IMF پروگرام میں کیا آپ دوبارہ اگر یہ پروگرام ختم ہوتا ہے تو IMF پروگرام میں آپ دوبارہ کسی اور پروگرام میں جائیں گے؟ اوکے جی میں دونوں کا جواب دیتا ہوں. سب سے پہلے تو میں اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کی آپ کو بات کر دوں. دیکھیں میں تو بلیو کرتا ہوں کہ جو سارے ادارے ہیں ان کو ان اے سینس اٹانومی ان کی اٹانومی ہونی چاہیے. وہ کیوں؟ کیونکہ دیکھیں دنیا کے اندر جو کامیاب معاشرے ہیں ان کے اندر بیسکلی جو ادارے ہیں وہ اپنے دائرے کے بیچ میں فنکشن کرتے ہیں اور کافی اٹانومی ان کو ہوتی ہے کیونکہ ہر ایک ادارے کا رول کلیئر ہوتا ہے. تو اسٹیٹ بینک کی کسی حد تک تو اٹانومی ضرور ہونی چاہیے کیونکہ اس کا جو کام ہے مانیٹری سپلائی کو دیکھنا اور ایکسچینج ریٹ کو دیکھنا تو وہ ان کے پاس اسپیشلسٹ اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا کام ہے. لیکن ان کی کنسلٹیشن میرے ساتھ سارا وقت اسٹیٹ بینک گورنر کی کنسلٹیشن رہتی تھی. انٹرسٹ ریٹ کے اوپر بھی کنسلٹ کرتے رہتے تھے. وہ اپنے ویوز دیتے تھے گورنمنٹ کے اپنے ویوز. تو اٹانومی 100% بھی نہیں ہوتی کوئی بھی گورنمنٹ کے اندر نہیں ہوتی لیکن ہونی ضرور چاہیے. اور میں بائی دی وے کسی بھی ادارے کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو ایک اپنے دائرے کے اندر جو آئین اس کو دائرہ دیتا اس میں کام کرنا چاہیے. اور ہر ادارے کو اور ایکچولی ملک کامیاب ہی اس طرح ہوتا ہے. پرابلم کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اداروں کو کنٹرول کر لیں اور ان کو آپ فنکشن نہ کرنے دیں اور ان کے اندر ان کا جو لا بنا ہوا ہے ادارے کا اس میں چلے نا. میں ایک سمپل مثال دیتا ہوں. شوکت خانم کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ ابھی آپ کو ایک اچھی خبر سنائیں گے کہ اس کی دنیا کے اندر اب رینکنگ آ گئی ہے اور دنیا کے اندر اس کی ایک اس کو کریڈٹ کیا گیا ہے اس کی پرفارمنس کو باہر سے آ کے ایویلیویٹ کیا گیا ہے اس کو. تو یہ کیوں کامیاب ہے؟ اس کے اندر کسی قسم کی آؤٹ سائڈ انٹرفیئرنس ہم نہیں ہونے دیتے. عمران خان بھی سفارش کر کے وہاں کوئی اس کے جو قانون بنے ہوئے اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. ٹوٹل میریٹوکریسی ہے اس کے اندر قانون بنے ہوئے ہیں وہ کامیاب ہے ادارہ. گورنمنٹ ہاسپٹلس کے کیا پرابلم آتا ہے؟ انٹرفیئرنس ہو جاتی ہے. سو ان اے سینس اسی طرح اسٹیٹ بینک اس کا جو رول ہے اس کو ایک اٹانومی ضرور ہونی چاہیے. اب آ جائیں جی کریں کیا؟ دیکھیں سب سے پہلے تو جب تک میں ریپیٹ کرتا ہوں ایک ملک سارا اور میں نے یہ کوشش کر رہا تھا آخری 2 سالوں میں لگا ہوا تھا کر رہے ہیں کہ ایک تو ایکسپورٹرز کا اور گورنمنٹ کا بڑا کلوز کنیکشن چاہیے اور میں نے شروع کر دیا تھا. انفارچونیٹلی کووڈ سے ہمیں بڑا نقصان ہوا کیونکہ میں اپنے ایکسپورٹرز کو جدھر دنیا میں میرے ٹوز ہوتے تھے میں ایکسپورٹرز کو ساتھ لے کے جاتا تھا. ان کی انٹریکشن ہوتی تھی ادھر جو ان کے ملک میں جن کے ساتھ وہ سرمایہ کاری کر سکتے ہیں تاکہ پروموٹ کرے اپنے ملک کی ایکسپورٹس. یہ کبھی نہیں کی گئی پاکستان میں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری کسی گورنمنٹ نے اس طرف سوچا ہی نہیں کہ ویلتھ کریشن تو ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ ایکسپورٹس نہ بڑھے. میں بڑی سنتا تھا نعرے کہ جی میں ایشین ٹائیگر بنا دوں گا پاکستان کو. ایشین ٹائیگر سارے ایکسپورٹس کے اوپر زور لگا کے بنے تھے. چائنا کی ساری رائز ایکسپورٹس کے اوپر کانسنٹریٹ کیا تھا. تو اس کے اوپر ہم پورا پلاننگ کر رہے تھے اسپیشل اکنامک زونز جدھر صرف ایکسپورٹ کے لیے انڈسٹریز کو ہم نے لے کے آنا تھا اور یہ ساری پلاننگ کر رہے تھے. تو پہلے تو ان اے میڈیم ٹرم ابھی سے اگر ہم شروع کریں اور پوری پلاننگ کریں کہ ساری ملکی اورینٹیشن ایکسپورٹس کے اوپر لگا دیں ہم سارا کچھ کہ کیسے ڈالرز لے کے آنے ہیں ملک میں تاکہ یہ ہمارا یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ کا جو ہر تھوڑے سال کے بعد وہ آ جاتا ہے جو کرائسس آ جاتا ہے وہ نہ ہے. لیکن وہ اس سے پہلے ایک شارٹ ٹرم ہے. وہ تو جب اگر آج آپ ایکسپورٹس کے اوپر پورا لگے بھی 2 3 4 سال تو لگیں گے. وہ جو امیجیٹ طریقہ ہے
اور وہ میں نے کیا سوچا تھا میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں. میں نے فیصلہ سوچا تھا کہ جو سب سے بہتر انویسٹمنٹ جو آسانی سے ہم اوورسیز پاکستانی کی لا سکتے ہیں وہ ہے ریل اسٹیٹ میں. لیکن ریل اسٹیٹ تو جو یہ جو پلاٹس وغیرہ تو کم پیسہ ہے. 2 شہر ہم بنا رہے تھے. ایک تو پاکستان کے اندر جو ہماری فوڈ سیکیورٹی کا بہت بڑا پرابلم آ رہا ہے. ہمارے شہر پھیلتے جا رہے ہیں اور وہ پھیل ادھر رہے ہیں جدھر ہم نے زراعت کی زمین ہے. اسلام آباد 10 سالوں کے اندر دگنا ہو گیا ہے اور لاہور جس طرح پھیلتا جا رہا ہے سارے وہاں بڑا زرخیز زمین ہے وہ ساری ختم ہوتی جا رہی ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی. تو میں نے 2 شہروں کا سوچا تھا. کراچی کی ایکسپینشن روکنے کے لیے بنڈل آئلینڈ کے اوپر پورا ایک ماڈرن سٹی اور اوپر جانے والی, اس کے لیے انویسٹمنٹ بھی آ گئے تھے. بڑے بڑے گروپس آ گئے تھے باہر سے جو انویسٹ کرنے کے لیے اور اس پہ فورن ایکسچینج آنا تھا. تو شارٹ ٹرم کے اندر ہمارا اندازہ تھا $4-5 بلین ہمارے ملک میں آ جانا تھا. ایک ادھر سے اور دوسرا راوی سٹی. اب راوی بھی لاہور کو بچانے کے لیے راوی سٹی, کیونکہ لاہور بھی پھیلتا جا رہا ہے, بڑا مشکل ہے, پانی کے ایشوز ہیں, پولوشن ہے, اس کی درخت کاٹ دیے انہوں نے, ایگریکلچر زمین جا رہی ہے, اس کے لیے راوی سٹی تھی. وہ لاہور کے پانی کے پرابلم, بیراجز بن رہے تھے, پانی بھی راوی کو بھی بچانے کے لیے, گراؤنڈ واٹر بھی نیچے جا رہا تھا, پولوشن بچانے, وہاں کوئی 2 کروڑ درخت لگا رہے تھے پورا. اب وہ ابھی بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ ساتھ فورن ایکسچینج آنا تھا. باہر سے ڈالرز کی انویسٹمنٹ آ رہی تھی, بڑے بڑے کنسورشیمز تیار بیٹھے تھے. بدقسمتی سے وہاں کوئی 11 مہینے کا سٹے آرڈر آ گیا, وہ پیسہ نہ آ سکا. تو شارٹ ٹرم کے اندر ہمیں ایسے پروجیکٹس جو ملک کا بھی فائدہ ہے اور جس میں ہمارے پاس ڈالرز آئیں گے اور یہ اوورسیز پاکستانی بزنسز انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, وہ یہ شارٹ ٹرم ہے. اور ایکچولی جب تک ہم اپنی ایکسپورٹس نہیں بڑھاتے, انڈسٹریلائزیشن کی طرف نہیں جاتے, انسینٹیوائز نہیں کرتے, جس طرح چائنا نے اسپیشل ایکسپورٹ زونز, اکنامک زونز بنا کے انڈسٹری لے کے آئے تھے ایکسپورٹ کے لیے, ہمیں جب تک وہ پلاننگ نہیں کریں گے اور کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. تو شارٹ ٹرم میں تو بس صرف یہ ہے کہ ہم اوورسیز کی پاکستانیوں کی انویسٹمنٹ لے کے, لانگ ٹرم ہے پاکستان کے اندر انڈسٹریلائزیشن اور ایکسپورٹس. اچھا خان صاحب, بس ہم اس کو کلوز کریں گے ود 2 کمنٹس اور ایک آپ کا فائنل کمنٹ چاہیے ہوگا. بلومبرگ کی آج کی سٹوری ہے کہ پاکستان کی کرنسی جو ہے سپٹمبر کے مہینے میں دنیا کی ورسٹ کرنسی تھی. اکانومسٹ جو میگزین ہے اس کا ایک یونیورس ہے, اس میں وہ کچھ 70-80 کنٹریز کے بارے میں بتاتا ہے. اس میں پاکستان دنیا کا 3را مہنگا ترین ملک رہا ہے اگست میں, اور آگے یہ لگتا ہے کہ دوسرے نمبر پہ آ جائیں گے. پاکستان میں ہائپر انفلیشن ہے. فچ کا آپ نے خود بتا دیا کہ 0.2% جی ڈی پی گروتھ ہے. اب یہ تمام چیزیں, اور جیسے آپ نے کہا کہ جلسوں میں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے پکے میں, اب وہ انتظار ہے لوگوں کو کہ آپ وہ جو کہہ رہے تھے کہ 2 ہفتے میں بتانے والا ہوں, تو فائنلی آپ وہ میسج دے دیں اگر کچھ ہے تاکہ ہم اس کو کلوز کر سکیں. وہ کیا میسج ہے اور what is your expectation اور کیا ہونے والا ہے؟ بس تھینک یو. اگر کوئی بھی آج پاکستان کا سوچ رہا ہے نا, کوئی بھی اگر سوچ رہا ہے کہ اس نے پاکستان کو یہ جس دلدل میں ان چوروں نے پھنسایا پاکستان کو, میں ان کو 40 سال سے جانتا ہوں. میں ان کو جب یہ پاور میں آئے, میری دوستیاں تھیں ان دونوں کے ساتھ, دونوں بڑے گھروں کے ساتھ, اور میں نے ان کو اس ملک کو بجائے یہ کہ اللہ نے ان کو کرم کیا ہے, ایک ملک کی قیادت دی ہے, جس طرح ندیدوں کی طرح لالچی لوگوں نے جس طرح انہوں نے اس ملک کا پیسہ بنایا ہے, اور انہوں نے کیونکہ بنایا تو ان کے نیچے بھی سارے بنانا شروع ہو گئے. جو کرپشن عام کی ہے, جو پاکستان پیچھے رہ گیا انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, اور ہم پیچھے ہی جاتے گئے, اور پھر پچھلے 10 سالوں میں 8 سے لے کے 18 تک 4 گنا زیادہ انہوں نے پاکستان کا قرضہ بڑھایا. یہ 2 گھر جو ہیں, اگر کوئی یہ امید رکھ رہا تھا, اور میں جن لوگوں نے بھی ان کو بیک کیا ہوگا بیرونی اور اندر سے, اگر ان کو یہ خیال تھا کہ جو 30 سال سے ملک کو تباہی کر رہے ہیں وہ اب آ کے ملک کو ٹھیک کر دیں گے, ان کو کوئی ذرا ان کا مینٹل میک اپ, ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارے ذہن میں کوئی تو پرابلم ہوگا کہ ہم, وہ کہتے ہیں نا, آئنسٹائن نے کہا تھا کہ ڈیفینیشن پاگل پن کی کیا دی تھی,
definition of madness, doing the same thing over and over again and expecting a different result. यानी वो लोग जो इस मुल्क का दिवालिया बार बार निकालते रहे हैं, अब कोई सोच रहा था कि अब आके तो मुल्क को ठीक कर देंगे। इन्होंने वही करना था जो हमेशा किया है। और क्या किया है? अपनी जात को इन्होंने फायदा पहुंचाया, अपने पैसे बचाए, अपने चोरी का पैसा अरबों रुपया ये बचा रहे हैं और मुल्क को ये नीचे ले गए हैं, अवाम का माशी कत्ल कर रहे हैं। और ये जितनी देर ठहरेंगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जितनी देर ठहरेंगे, IMF और नो IMF, इन्होंने नीचे लेके जाना है मुल्क को। इसलिए एक ही हल है, और कोई भी मुझे बता दे इसके अलावा दूसरा हल, कोई दूसरा हल नहीं है सिवाय फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के। अब हम इनको ये कह रहे हैं कि मुल्क को बचाने के लिए आप इस मुल्क में फौरी तौर पे इलेक्शंस करवाएं। अगर आप ये इलेक्शन नहीं करवाएंगे, ये आपके सामने मुल्क डूब रहा है, आपके सामने ये जो IMF के प्रोग्राम के बावजूद ये जो रुपया गिरता जा रहा है, ये अगर इसी तरह और इसको रोकने के लिए कोई चीज ही नहीं है, मार्केट को इनके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है। और जब एक्सपोर्ट्स नीचे जानी शुरू हो गई, यानी डॉलर की इनकम कम होनी शुरू हो गई पाकिस्तान में और रेमिटेंसेस की, तो ये गैप तो बढ़ता जाना है। और जितना गैप बढ़ता जाएगा, ये जो ट्रेड गैप है या करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो उतना ही रुपया नीचे गिरता जाएगा। तो ये तो मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। सो लिहाजा हम इनको टाइम दे रहे हैं, लेकिन ज़्यादा आप टाइम नहीं देंगे। हम इंशाअल्लाह एक मेरा प्लान है, वो मैं किसी को भी नहीं बता रहा, लेकिन अगर इन्होंने इस वक्त सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए, सिर्फ अपनी चोरी छुपाने के लिए, सिर्फ, और जो भी इस सिस्टम को चलाना चाहते हैं वो सिर्फ ज़ाती मफादात के लिए कर रहे हैं, मुल्क को कुर्बान कर रहे हैं अपनी ज़ाती मफादात के लिए। अगर ये समझते हैं कि हम चुप करके तमाशा देखते रहेंगे, इनको इस गलत फहमी में नहीं पड़ना चाहिए। और हम इंशाअल्लाह, मैं अपना अलायमल दूंगा और जल्दी दूंगा। शुक्रिया। बस मैं वैसे तो क्लोज कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बस ये एक जी बोलो, बहुत बहुत शुक्रिया, बोलो। तो असल में जो है हमारे पास एक क्यू में बैठे हुए शुएब निजामी ARY के रिपोर्टर हैं और वो काफी देर से वेट कर रहे थे, तो एक सवाल अगर इफ यू अलाउ। जी जी शुएब बोलो। शुएब, अस्सलाम वालेकुम। हाँ सर, मुझे आप सुन सकते हैं? जी जी शुएब बोले। सर ये बताएं कि इस वक्त तकरीबन $13 बिलियन के लॉसेस हुए पाकिस्तान को फ्लड के बाद, तो क्या अब हम इस बात की तवक्को रखें या कहीं पाकिस्तान में इस बात का इम्कान है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी जो है उसको जो है उस पर बातचीत की जाए और जो पाकिस्तान के बेसिक मसाइल हैं उनके ऊपर जो है सियासत ना की जाए? देखिए, पहले तो ये एक चीज भूल जाए ना कि कोई सियासत कर रहा है कोई सैलाब के ऊपर। सैलाब एक बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से इम्तिहान आया हमारे ऊपर। ये हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी कैपेसिटी में किस तरह लोगों की मदद कर सकते हैं जो मुतासर हैं, लेकिन जो ग्राउंड के ऊपर जिनकी जिम्मेदारी वो है सिंध हुकूमत और फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि हमारे पास कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी नहीं है सिंध में कोई मदद करने की। आइन हमें इजाजत ही नहीं देता। हम अपनी वैसे कैपेसिटी में काम करेंगे, लेकिन असल में गवर्नमेंट्स का काम है ये। जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट अपना काम कर रही है इस वक्त, बड़े हम DG खान के अंदर बहुत बड़े मसले हैं, राजनपुर के अंदर इस वक्त वहां भी बहुत बड़ी तबाही मची है, और KP के अंदर कई इलाके उनके हैं ऊपर चित्राल से लेके नीचे और GB के अंदर। गवर्नमेंट्स ने लीड करना है। हम अपनी तरफ से पाकिस्तानियों से पैसा चंदा इकट्ठा करके हम भी मदद करेंगे, खास तौर पे घर बनाने में। असल में तो लोगों को सर्दियां आ रही हैं, लोगों को घर तबाह हो गए, लेकिन जो सिंध के अंदर तबाही है वो तो गवर्नमेंट कर सकती है, क्योंकि वो बहुत बहुत बड़ा गवर्नमेंट मशीनरी के बगैर होगा नहीं, और फेडरल गवर्नमेंट कर सकती है। मेरे ख्याल में अभी तक मुझे कोई इनका रोड मैप नहीं नजर आ रहा। मेरे ख्याल में इनमें सीरियसली नजर आ रही। अगर सीरियसनेस होती तो क्या न्यूयॉर्क किसी को जाना चाहिए था? क्या वहां न्यूयॉर्क में सबको वर्ल्ड UN के अंदर सारे मुल्क को नहीं पता कि पाकिस्तान के ऊपर अजाब आया हुआ है?
ये मुश्किलों का सामना करना, इनको यहां रहना चाहिए था, कंडक्ट करें ऑपरेशंस, देखें, क्योंकि वहां बीमारियां आनी है। मुझे तो खौफ ये आ रहा है कि जिस तरह वहां लोग पड़े हुए हैं सड़कों के ऊपर, घर है नहीं, मच्छर काट रहे हैं, वहां पानी चारों तरफ है, साफ पानी कई जगह नहीं है उनके पास। मुझे तो ये भी खौफ है कि उनकी जब फसलें बह गई हैं, उनके जो घर में दाने रखे होंगे वो बह गए हैं, तो वहां तो बड़े मसले आने वाले हैं। तो वो तो गवर्नमेंट को ड्राइव करना चाहिए इस वक्त ऑपरेशन। सो इसलिए हम पूरी मदद करने, अपनी कैपेसिटी में करने के लिए तैयार है और हमें करनी भी चाहिए, लेकिन ये ड्राइव करेगी फेडरल और सिंध की गवर्नमेंट। शुक्रिया जी। थैंक यू वेरी मच खान साहब, थैंक यू वेरी मच।